حضرت علی بن ابی طالب جامع کمالات تھے۔ وہ نوجوانوں اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مشکل سے 8 یا 10 برس تھی۔ حضرت علی کو دنیا میں فرد واحد ہونے کا شرف حاصل ہے جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اسی وجہ سے ان کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی حضور پاک اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے اول شخص تھے۔ چونکہ حضور پاک کے چچا حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو گود لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سایہ عاطفت میں حضرت علی کی پرورش ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جانے پر مجبور ہوئے تو ان کی چارپائی پر حضرت علی ہی سوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ہجرت کے قبل اس وقت مکہ میں موجود صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے بستر پر کون سوئے گا، تو ماں سوا حضرت علی کے، جنہوں نے 3 بار کہا کہ میں سوؤں گا۔ قریش حضور پاک کو قتل کرنے کا قطعی منصوبہ بنا چکے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت علی کا یہ فیصلہ ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت اور ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہنے کی دلیل تھا۔ حضرت علی نے حضور پاک کی ہجرت کے صرف 3 دن بعد مدینہ ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ ہجرت میں خاندان قریش کی 3 فاطمائیں بھی شریک تھیں، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ بنت زبیر۔ اسی لیے اسے فاطماؤں کا قافلہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ رات کو چلتے اور دن میں کہیں چھپ جاتے۔ یوں حضرت علی مدینہ کے پاس کی بستی قبا پہنچے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سفر میں حضرت علی، جن کی عمر اس وقت 22 سال تھی، آپ علیہ السلام کے پیر سوج گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور پاک ان کو اپنے گھر لے گئے۔ انصار و مہاجرین کی مواخات کے برعکس حضور پاک نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا، یعنی دونوں بھائی مہاجر تھے۔ حضور پاک نے اس موقع پر حضرت علی سے کہا، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اگلے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ یوں وہ حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہوئے اور حضرت حسن و حسین کے والد ماجد بھی ہوئے۔ خیبر جب فتح نہیں ہو پا رہا تھا تو حضرت علی نے ہی اسے فتح کیا اور اسد اللہ، شیر خدا کے لقب سے موسوم ہوئے۔ وہ تمام غزوات میں شریک رہے، ماں سوائے غزوہ تبوک کے، جس کے دوران آپ کو مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نائب کی حیثیت سے متعین کیا تھا۔ غزوہ بدر میں پہلے نکلنے والے 3 کافر سرماؤں میں سے ایک کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ غزوہ خندق میں عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود نے جب خندق پار کر کے مسلمانوں کو للکارا، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، تو حضرت علی نے ہی اس کا چیلنج قبول کیا اور اس کی گردن اڑائی۔ غزوہ خیبر میں یہودی پہلوان مرہب کا سر بھی آپ نے ہی قلم کیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بتوں کے بڑے بڑے اڈوں کو توڑنے کا کام بھی حضرت علی کو دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان کے اہل بیت یعنی خاندان والے ہیں۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضور پاک نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افقہ الناس اور اقصی الناس کہا تھا، یعنی دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اور سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا۔ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور ان سے کوئی مومن بغض نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم انصار لوگ منافقین کو حضرت علی سے ان کی نفرت کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تیرے ساتھ محبت میں غلو کرنے والا اور دوسرا تیرے ساتھ دشمنی میں غلو کرنے والا۔ جب خارجیوں نے آپ کا نام بگاڑنا چاہا تو مسلمانوں نے حضرت علی کو کرم اللہ وجہ، اللہ آپ کے چہرے کو باعزت کریں، کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا، جو کہ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت علی کے لیے مخصوص ہے۔ کرم اللہ وجہ کے لقب کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ خارجیوں میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں زہریلی تلوار سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ آپ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے اور چوتھے روز 21 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ آپ کرم اللہ وجہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے فصیح شخص تھے۔ حضرت علی نے ساری زندگی عیش و عشرت پر فکر و فاقہ کو ترجیح دی۔ حالانکہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سابقین و اولین کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے آپ کو بیت المال سے حضور پاک کے چچا حضرت عباس کے بعد سب سے زیادہ وظیفے کی رقم ملتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض سالوں میں آپ نے صرف زکوٰۃ میں 40,000 دینار خرچ کیے اور اللہ پاک کے حکم کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اسے خرچ کرو کی تعمیل میں آپ جلد از جلد اپنی دولت خیرات و صدقات میں خرچ کر دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ اموال خمس کی تقسیم کے متولی تھے۔
اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجی جانے والی فوج کے قائد بھی۔ اسی طرح حضرت علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں حکومت وقت کے ساتھ پورا تعاون کیا، بلکہ قاضی مدینہ کا عہدہ بھی سنبھالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی آپ کا تعاون برقرار رہا، یہاں تک کہ سنہ 35 ہجری میں آپ چوتھے خلیفہ بنے اور اگلے 5 سال 3 ماہ تک خلیفہ رہے۔ خلافت قبول کرنے کے تیسرے ہی روز حضرت علی نے سبائی سازشی ٹولے کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ حضرت علی کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف حضرت علی کو لڑائیاں لڑنی پڑیں، حالانکہ اگر انہیں امن و سکون میسر ہوا ہوتا تو عالم اسلام کا رقبہ پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو جاتا۔ یہی صوبائی ٹولہ بعد میں نواسب یا خوارج کے نام سے معروف ہوا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے اگلے دن مدینہ میں حضرت علی کا انتخاب بطور چوتھے خلیفہ کے ہوا، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب سلطنت کے بعض حصے مثلا مصر جس کے گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اور شام جس کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان مدینہ کی اطاعت سے نکل چکے تھے اور باغی اور خود مختار ہو چکے تھے۔ حضرت علی نے مختلف علاقوں کے گورنر بدلنے شروع کیے، لیکن مصر اور شام میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور جلد ہی چند ماہ میں جنگ جمل سینا ہوئی، جس میں حضرت علی کے مخالفین حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ ایسے وقت میں ہوا جب حضرت علی شام کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ جنگ جمل میں مخالفین کی شکست فاش ہوئی، اس کے قائدین طلحہ اور الزبیر قتل ہوئے۔ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اندرونی حالات اتنے خراب تھے کہ فوری طور سے کارروائی کرنے کا مطلب خانہ جنگی تھا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا، کیونکہ وہاں ان کے بہت محدثین تھے اور وہ جگہ اس وقت کی سلطنت اسلامیہ کے وسط میں واقع تھی۔ شام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے گورنر معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی سے بیعت کرنے سے نہ صرف انکار کیا، بلکہ شام کے لیے حضرت علی کے تعین کردہ گورنر سہل بن حنیف کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے نام پر انہوں نے اپنے معیدین کو بھی جمع کر لیا۔ حضرت علی نے مصالحت کی کوشش کے ناکام ہونے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ شام کی طرف کوچ کیا اور صفین کے مقام پر تقریباً 100 دن مصالحت کی کوشش کی، جس کے بعد مجبوراً جنگ ہوئی، جس میں حضرت علی کی فوج جیتنے لگی۔ ایسے موقع پر معاویہ کی فوج نے نیزوں پر قرآن اٹھا کر تحکیم کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی اس دھوکے کے خلاف تھے، لیکن اپنے کچھ ساتھیوں کے اصرار پر انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تحکیم میں دھوکے سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا معاویہ تو شام کے گورنر بنے رہے، جبکہ حضرت علی کی فوج میں خلفشار پیدا ہو گیا اور تحکیم کے مسئلے کو لے کر تحکیم کے معیدین کی تکفیر شروع ہو گئی۔ نتیجتاً کافی لوگ حضرت علی کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ لوگ خوارج یعنی باغی کہلائے، جنہوں نے بعد میں سلطنت اسلامیہ کی بنیادیں کمزور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ مسلمانوں اور خوارج کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں۔ اس خانہ جنگی کے باوجود حضرت علی کے زمانے میں بہت سے اہم کام ہوئے، مثلاً پولیس کا محکمہ قائم ہوا، جیلوں کا قیام عمل میں آیا اور کوفہ میں مدرسے قائم ہوئے۔ حضرت علی کے حکم سے پہلی بار قرآن پاک کے حروف کی تشکیل کی، یعنی زیر و زبر وغیرہ لگایا تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ حضرت علی نے پہلا اسلامی درہم بھی جاری کیا۔ اسی خانہ جنگی کی حالت میں عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے حضرت علی پر نماز پڑھتے ہوئے مسموم تلوار سے حملہ کر دیا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ایسی حالت میں بھی حضرت علی نے عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بلکہ حکم دیا، دیکھو میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے، اس کو میرا کھانا کھلاؤ اور میرا پانی پلاؤ۔ نفس کا بدلہ نفس ہوتا ہے، اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دو جیسے اس نے مجھے قتل کیا، اور اگر میں بچ گیا تو میں اس کے بارے میں غور کروں گا۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین کی تدفین کے موقع پر جو خطبہ دیا، آپ کی شخصیت کا ایک مکمل خلاصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا جس سے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر سکیں گے اور نہ پچھلے اس کی برابری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا کرتے اور اس کے ہاتھ پر فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ اس نے چاندی سونا کچھ نہیں چھوڑا، اس نے اپنے وظیفے میں سے صرف 700 درہم ہم ورثہ کے لیے چھوڑے ہیں، جبکہ سابقین و اولین میں ہونے کی وجہ سے حضرت علی کو بیت المال سے ہر سال لاکھوں دینار ملتے تھے، جو کہ سونے کا سکہ تھا۔ امام علی علیہ السلام ایک عظیم ترین اخلاقی، علمی، سیاسی اور قانونی نمونہ ہیں۔ ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سال میں ان کو ایک بار یاد کر لیا کریں، بلکہ ان کی عظمت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم ان کے پیغام اور ان کے اسوہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا بھی حصہ بنا لیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔